نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر سے قبل قبر میں مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن کون سے مردے لوگ خوشیاں مناتے ہیں؟ عید الفطر کے دن کون سے مردے لوگ قبر میں سوگ مناتے ہیں، افسوس کرتے ہیں؟ عید الفطر کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ عید الفطر کبھی بھی نہ آئے؟ محترم ناظرین، شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفظ کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کی بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اگلے دن کی باری میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزار دو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے، اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہمارے آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کی اجتماع میں اللہ تعالیٰ کی حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لے، پاک صاف ہو جائے، اپنے لباس میں سے جو اچھا وہ زیب تن کرے، خوشبو لگائے، مسواک کر کے منہ کو معطر کرے، جو عطر میسر ہو وہ لگائے، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کرے۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کے رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت اور استخانہ کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دن ان کی قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کی محلیں دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو قبروں میں مردوں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے
عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھے سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیں۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہو، جب ہمارے بھی یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنی اور ہمیں ان کے لیے احسان ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی بہت حاصل کرنی چاہیے۔ اور نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے اور ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہے، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنے اپنے قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کر اسے بے توجہی نہیں برتنا ہے کہ ہم اپنی موت قبول آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بے بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے، جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا باری ہو جائے۔ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو احسان ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو ویسا ہی پالو گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہمیں ایسی موت اللہ سے مانگنی ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، اس لیے عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ عید کا دن نشاط اور فروخت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کی، اس کو خوشی میں رمضان المبارک ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جب نماز عید ختم ہو جاتے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس دن کو انعام و اکرام کا کہتے ہیں۔ عید کے دن خوشی کے باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کے غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رکھے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اس سے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا رمضان کے بعد بھی انہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔